السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے آپ تمامی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشوراء ہے۔ جیسے کہ آپ میرا بیک گراؤنڈ دیکھ رہے ہوں گے، یہ ہمارا نیا سیٹ اپ ہے جو ہم نے پچھلے دنوں میں بڑی جدوجہد کر کے تیار کیا، اور اسی جدوجہد میں رہنے کی وجہ سے ہم ویڈیو نہیں بنا پائے، جس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔ بہت سے احباب نے بار بار درخواست کی کہ حضرت ویڈیو آنا چاہیے، لیکن میرا ایسا خیال تھا کہ ہم یوم عاشوراء سے ایک نئی شروعات کریں گے، اور اسی ضمن میں اور اسی سوچ کے ساتھ میں آج یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ اور ساتھ ہی ساتھ میرے ذہن میں یہ بات بھی تھی کہ یوم عاشوراء کے دن امام علی مقام امام حسین کے فضائل پر اگر کچھ ویڈیو نہیں بنائی گئی تو یہ میری بھی بہت بڑی محرومی ہوگی۔ پہلے اس بات کو سمجھ لے کہ محرم بڑا عظمت والا اور حرمت والا مہینہ ہے، اور یہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جس کو اللہ نے حرمت والے مہینے کہے ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں اس کا تذکرہ موجود، اور وہ حرمت والے 4 مہینے جو ہے وہ ذی القعدہ، ذی الحج، محرم الحرام اور رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ رجب المرجب میں عام طور پہ عرب جو ہے اس مہینے میں عمرہ کرتے تھے، اس وجہ سے اس کو حرمت کا مہینہ کہا گیا، عزت کا مہینہ کہا گیا۔ اسی طرح ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم الحرام حج کے دنوں کے مہینے ہیں کہ ذی قعدہ سے حج کی تیاریاں شروع ہوتی ہے، اور ذی الحج میں حج ہوتا ہے، اور محرم الحرام حج کی واپسی کا مہینہ ہے، اس لیے اسے حرمت کا مہینہ کہا گیا۔ لیکن جب اسلامی کیلنڈر کی ضرورت محسوس ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت تھا کہ 5واں یا 6واں سال رہا ہوں گا جس وقت حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب حضرت عمر نے جو خط بھیجا تو اس میں تاریخ نہیں تھی، تو جواباً حضرت ابو موسیٰ اشعری نے خط لکھا کہ حضور جو آپ کا خط ہمیں دستیاب ہوا ہے اس میں تاریخ نہیں ہے۔ تو اس واقعے کے بعد میں تاریخ کی اہمیت اور سن اور کیلنڈر کی اہمیت کی طرف نظر ہوئی، تو تمام صحابہ اکرام نے بیٹھ کر فیصلہ کیا۔ حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح الباری کے اندر ایک بڑی دلچسپ بات لکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب اسلامک کیلنڈر اور تاریخ کی یعنی ڈیٹ کی ضرورت پڑی تو صحابہ اکرام نے مشورہ کیا، اور آپ کے صحابہ اکرام کے سامنے 4 چیزیں موجود تھی۔ اس میں سے ایک یہ بات تھی کہ کیلنڈر جو اسلامک کیلنڈر کو ہم تشکیل دینا چاہتے ہیں اس کی شروعات کہاں سے کی جائے۔ تو بعض صحابہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باعث سے نیا کیلنڈر کا آغاز کیا جائے۔ بعض نے کہا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا وہاں سے کیلنڈر کا آغاز کیا جائے۔ بعض نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مکہ معظمہ سے مدینہ المنورہ جس سال آئے ہیں اس سال سے کیلنڈر کا آغاز کیا جائے، اور بعض نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رحلت سے نئے سال کا آغاز کیا جائے۔ تو اس پر اتفاق رائے ہوئی۔ حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ تمام نے اس پر اتفاق کیا کہ ہم نئے سال کا آغاز ہجرت سے کریں گے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفقا کے ساتھ میں مکہ معظمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت فرمائی تھی، تو وہاں سے اسلامک کیلنڈر کا آغاز ہوا، اسی وجہ سے اسے ہجری کیلنڈر بھی کہا جاتا ہے۔ بات آئی کہ کون سے مہینے کو پہلا رکھا جائے، تو زمانہ جاہلیت میں بھی عرب جو ہے محرم کو جو ہے پہلا مہینہ شمار کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی کے مشورے پر حضرت عمر نے اسی کو قائم رکھا اور کہا کہ ہم اس کی شروعات جو ہے وہ محرم سے ہی کرتے ہیں۔ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیات کہتی ہے کہ محرم الحرام جو ہے حرمت والے یعنی عزت والے مہینوں میں سب سے افضل ہے، اس وجہ سے بھی اس کو اسلامی نئے سال کا جو آغاز ہے وہ محرم الحرام سے رکھا گیا۔ محرم الحرام کی دیگر فضیلتوں میں یہ بھی فضیلت موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کے بعد سب سے زیادہ اہتمام جس ماہ کے روزے کے کرتے تھے وہ محرم الحرام کے مہینے کے ہوا کرتے تھے، اور ایک حدیث پاک میں تو اللہ کے نبی علیہ التحیۃ والثناء نے اس ماہ مبارک کو اللہ کا مہینہ بھی کہا ہے۔ تو اللہ جل شانہ کی طرف اس کی نسبت کرنا بھی اس مہینے
کی عظمت اور جلالت کو بیان کرتا ہے۔ اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کا روزہ رکھا اور اس کی ترغیب بھی دلائی، جیسے کہ بخاری اور مسلم کی حدیث سے واضح ہے۔ تو اس میں عاشورے کا روزہ الحمدللہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور ماشاءاللہ ہمارے معاشرے کے اندر اس روزے کا بڑا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ تشریف لائے تو دوسرا ہی سال تھا ہجرت کا کہ نبی اکرم نے دیکھا کہ جو مدینے کے یہودی ہے وہ عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں، تو حضور نے دریافت فرمایا، تو رسول اللہ کو بتایا گیا کہ یہودی جو ہے اس خوشی میں روزہ رکھتے ہیں کہ اس دن بنی اسرائیل کو اللہ نے فرعون سے نجات دلائی تھی، تو اس کے شکرانے کے طور پر حضرت موسیٰ روزہ رکھتے تھے، اور یہ خوشی اور مسرت کا دن ہے تو یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس خوشی اور مسرت میں یعنی میں اس کا زیادہ حقدار ہوں، تو نبی اکرم نے روزہ رکھا۔ اور ایک حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا کہ ہم 9-10 کا رکھیں گے تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو۔ تو اب اس سے یہ بات پتہ لگی کہ ہمیں 2 روزے رکھنا چاہیے، 9-10 کا رکھ لینا چاہیے، لیکن فقہا فرماتے ہیں 9-10 کا نہ ہو سکے تو 10-11 کا بھی رکھ سکتے ہیں، اور یہ بھی نہ ہو سکے اگر کوئی بندہ 10 کا ہی رکھنا چاہتا ہے تو وہ 10 کا بھی روزہ رکھ سکتا ہے۔ تو یہ عاشورے کی فضیلت، اس ماہ مبارک کی فضیلت جو مختصر انداز میں نے بیان کی، اور یوم عاشورہ رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ اس کی بہت ساری وجوہات بیان کی جاتی ہے، لیکن اس میں جو سب سے اہم ہے جو اس دور میں ہے وہ یہ ہے کہ سن 61 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے آل اولاد اور آپ کے رفقا کے ساتھ میں یزیدیوں نے کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر، تپتی ہوئی ریت پر 3 دن تک بھوکا پیاسا رکھ کے شہید کر دیا، اور شاید آسمان نے ایسا دردناک منظر نہیں دیکھا ہوگا جو 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو تاریخ اسلام نے دیکھا ہے۔ اور یہ اتنا دردناک واقعہ ہے کہ آج بھی جب ہم کربلا کی تاریخ کو پڑھتے ہیں تو دانستہ طور پر نہیں کہ جان بوجھ کر تو ہم ماتم نہیں کرتے، نہ ہم اس کے قائل ہیں، مگر یہ ہے کہ جب تذکرہ ہوتا ہے شہادت کا تو بے ساختہ انسان کے آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ ایسا دردناک واقعہ ہے جس کو پڑھ کر دل رنجیدہ ہو جاتا ہے، اور ایک خاص قسم کا غم دل میں پیدا ہوتا ہے۔ جس دل کے اندر امام حسین کا تذکرہ شہادت کا سن کر غم ہی نہ پیدا ہو تو وہ تو دل ہمارے نزدیک ایک قبرستان کی مثل ہے، ایک مردار خانہ ہے وہ، اور اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن کیفیت بنتی ہے۔ ہاں مگر وہ لوگ جو اس کو ہر سال ماتم کی شکل میں زد و کوب کر کے کرتے ہیں تو وہ ہماری شریعت میں اس کی کوئی اجازت نہیں، لیکن جب بھی کربلا کا واقعہ آتا ہے تو ہمارا دل غمگین ضرور ہوتا ہے۔ تو حدیث مبارکہ میں جو فضائل اہل بیت کے تعلق سے ہے اور امام حسین بالخصوص امام حسین اور امام حسن کے تعلق سے ہے تو اس میں سے میں کچھ عرض کر دوں۔ قرآن حکیم والفرقان مجید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسی سے مراد ہم اہل بیت، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اہل بیت کے دامن کرم کو مضبوطی سے پکڑ لے۔ یہ یقین جانیے اہل بیت کی محبت ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے، اور کل قیامت کے دن یہ ہمارے بڑے کام آنے والی شے ہے۔ اور یاد رکھیے، لیکن میں یہاں پر ایک بات اور عرض کر دوں، جو اختلاف کے دور سے ہم دوچار ہے اور میں ہر حالات پہ نظر رکھ کر بات کرنے کا عادی آدمی ہوں، میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ اس دور میں جو مچھی بازار اسٹیجوں سے لگا ہے اور مقررین آ کر اہل سنت کے ہی افراد کو 2 دھڑوں میں بانٹنے کی ناپاک کوشش کر رہے ہیں، اور ہم چند سال سے دیکھ رہے ہیں کہ پوری اہل سنت 2 گروہ میں بٹ گئی ہے۔ ایک گروہ وہ ہے جو اسٹیجوں سے اچھل کر اہل بیت کی محبت کرنے کے دعوے داروں کو شیعہ کہہ رہا ہے، وہیں دوسری طرف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی محبت کو ظاہر کرنے والے لوگوں کو دوسرا گروہ اچھل کر ایک مچھی بازار بنا کر جو ہے ان کو ناسبی کے لقب سے نواز رہا ہے۔ یاد رکھیے اہل سنت نہ رافضی ہے نہ ناسبی ہے، بلکہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ بڑا واضح ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اہل بیت کی بھی عظمت اور ان کے وقار اور ان کے مقام و مرتبے کو مانتے ہیں، اور ہم صحابہ کرام کی محبت کو بھی اپنے دل میں بساتے ہیں۔ ہم وہ نہیں ہیں کہ جو صحابہ کرام سے محبت کر کے اہل بیت کی ہجو کرے یا اہل بیت سے محبت کر کے صحابہ کرام کی ہجو کرے، بلکہ ہمارے امام نے ہمارا عقیدہ واضح طور پہ فرما
فرما دیا ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ صحابہ اکرام ہماری ہدایت کے لیے ہے اور اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے اور ہم اس میں سوار ہے، تو انشاءاللہ نجات ہماری ہی ہونے والی ہے اہل سنت و جماعت کی۔ اس لیے اس جھگڑے میں ناصبی والے یا شیعہ والے نعروں کے اندر بالکل اپنے آپ کو نہ پھنسائے اور اس مچھی بازار سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ یقین جانیے کہ اہل سنت کے پاس میں بہت سارے چیلنجز ہے جس کا سامنا ہمیں کرنا ہے۔ کیا ہمارے سامنے قرآن حکیم والفرقان مجید کی حرمت کا مسئلہ نہیں ہے؟ کیا ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا مسئلہ نہیں ہے؟ کیا ہمارے سامنے بالخصوص ہندوستان کے اندر ہمارے معاشی، سماجی اور سیاسی معاملات نہیں بکھرے ہوئے ہیں کہ ہم اس طرف توجہ کریں، بلکہ ہم لامعنی اور فضولیات میں پڑ گئے اور عجیب غریب جھگڑے ہم نے اپنے درمیان میں پیدا کر لیے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اہل سنت کی عوام بڑی کنفیوز ہے۔ یاد رکھیے ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے ہمیں پکڑنا ہے، اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کے مطابق حبل اللہ جو ہے، اللہ کی رسی جو ہے وہ اہل بیت ہے، تو یقیناً اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں ہے۔ ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر امام اہل سنت، امام احمد رضا فاضل بریلوی تک ہر شخصیت کو دیکھتے ہیں تو اس نے ہمیں اہل بیت کی محبت کرنا ہی سکھایا ہے۔ میرے امام نے تو بڑی پیارے پیارے اشعار کہے اہل بیت کی محبت کے اندر، فرماتے واللہ رضا کیا بات ہے اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول، اور معدوم نہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سر سے لے کر پیٹ تک جو ہے امام حسن مجتبیٰ رسول اللہ کے مشابہ تھے، اور پھر کم پیٹ کے نیچے سے لے کر پاؤں تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے مشابہ تھے۔ میرے امام نے کیا خوب فرمایا کہ معدوم نہ تھا سایہ شائع ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، تمثیل نے اس نور کے دو ٹکڑے کیے، آدھے سے بنے حسن آدھے سے حسین۔ ہمارے دلوں کے اندر اہل بیت کی محبت ہے اور یہ ہمارے لیے بڑا سرمایہ ہے، کل قیامت کے دن بڑا کام آنے والا ہے، تو اس کو سنبھال کر رکھے اور کسی طرح سے کسی کی بے ادبی یا کسی اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے، اور ہم اہل بیت کو بھی مانتے ہیں رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے۔ سب کچھ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ہے، تو کم سے کم اس نسبت کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر تمہاری زبان صحابہ کرام کے تعلق سے کھل رہی ہے تب بھی آپ کو سوچنا چاہیے کہ وہ رسول اللہ کے صحابی ہیں، ان کے خلاف ہماری زبان کیسی کھل رہی ہے، یا آپ کے دلوں کے اندر اہل بیت کا بغض ہے، بالخصوص حضرت علی کا بغض ہے، حضرت فاطمہ کا بغض ہے، یا امام حسن اور امام حسین کا بغض ہے، تو پھر تم کو سوچنا چاہیے کہ ان کو یہ مقام اور یہ مرتبہ اگر جس وجہ سے حاصل ہے وہ کس وجہ سے حاصل ہے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے حاصل ہے، تو کم سے کم اپنے رسول کی اس نسبت کا خیال رکھے اور یوں اہل بیت کو رسوا نہ کرے۔ یاد رکھیے یزیدیوں نے بھی یہی کیا تھا کہ ان لوگوں نے رسول اللہ کی اس نسبت کا خیال نہیں رکھا اور تھوڑی سی دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو بھی بری طرح سے تباہ کر دیا۔ اور آپ اکابر علماء کی کتابوں کو کھنگالیے، یزید اور یزیدیوں کے ساتھ میں کیا معاملات دنیا میں ہوئے اور آخرت میں ہوں گے ان کو تفصیل سے بیان کیا، تو بلا وجہ اپنی آخرت کو داؤ پہ نہ لگائے۔ صحابہ بھی ہمارے ہیں، اہل بیت بھی ہمارے ہیں، بلکہ اہل بیت سے تو محبت ہم پہ واجب ہے اور اس کا قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے سچی پکی محبت رکھے، ان کی محبت میں جیے اور ان کی محبت میں موت طلب کرے، یہی ہمارے لیے بہتر اور دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہے۔ آخر میں چند احادیث مبارکہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں بیان کر دیتا ہوں حصول نعمت کے لیے۔ اگر میں آج ویڈیو نہیں بناتا تو یقیناً میں اپنے لیے اس کو بڑی محرومی سمجھ رہا تھا، اس لیے جیسا بھی ہو سکے، کافی کچھ ابھی انکمپلیٹ ہے ہمارے سیٹ اپ میں، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اچھا سیٹ اپ اور اس سے بہتر ہم کر سکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مرتبہ سفر میں حضور کے ساتھ میں تھے، تو راستے میں یہ ہوا کہ حسنین کریمین کی رونے کی آواز رسول اللہ کے کانوں میں پڑی، تو آپ حضرت فاطمہ کے قریب گئے اور پوچھا کہ بچے کیوں رو رہے ہیں، سبب دریافت کیا۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے اور پیاس کی شدت کی وجہ سے جو ہے بچے رو رہے ہیں۔ نبی اکرم فوراً پانی کے مشکیزے کی طرف تشریف لے گئے، لیکن وہ مشکیزے میں پانی نہیں تھا اور گرمی بھی بہت شدید تھی،
جس کی وجہ سے تمام لوگوں کے پاس جو ہے پانی ختم ہو گیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے پاس واپس تشریف لاتے اور فرماتے ہیں کہ مجھے بچوں کو دو، تو پہلے حضرت فاطمہ امام حسن مجتبیٰ کو دیتی ہے، تو جیسے ہی حضور حسن مجتبیٰ کو لیتے ہیں گود میں تو سینے سے لگا لیتے ہیں، سینے سے لگا، لیکن پیاس کی شدت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ حسن مجتبیٰ خاموش نہیں ہوتے، وہ رو رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اپنی مبارک زبان کو حضرت امام حسن کے منہ میں دے دیتے ہیں، تو پھر وہ جو ہے اس کو چوسنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ سیراب ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد خاموش اطمینان پا جاتے ہیں، پھر رونا بند ہو جاتا ہے۔ پھر رسول اللہ حضرت فاطمہ کو حسن مجتبیٰ دیتے اور فرماتے ہیں کہ دوسرے شہزادے کو دو۔ پھر حضرت فاطمہ جو ہے حسن مجتبیٰ کے بعد میں امام حسین کو دیتی ہے، تو امام حسین کے بھی منہ میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان دے دیتے ہیں، پھر وہ اس کو چوسنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ سیراب ہو کر خاموش ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں رک کر میں ایک بات کہوں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن جس کو امام حسن اور امام حسین نے چوسا ہے، پیا ہے، اور حضور نے عطا کیا ہے، تو لیکن یہاں یہ بات سمجھنے والی ہے کہ وہ لعاب دہن جب غار ثور کے اندر حضرت ابو بکر صدیق کو جس سانپ نے کاٹا تو اس زہر والے زخم پر لگتا ہے، سانپ کے کاٹے ہوئے زخم پہ لگتا ہے نا وہ لعاب دہن، تو زہر کا اثر چلے جاتا ہے۔ وہ لعاب دہن جب خیبر کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دختی ہوئی آنکھ پر لگتا ہے تو دختی ہوئی آنکھ کو شفا مل جاتی ہے اور ایسی روشن ہوتی ہے کہ حضرت علی فرماتے کہ اس کے پہلے ایسی روشن نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد میں وہ لعاب دہن جنگ احد کے اندر حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آنکھ کا ڈھیلا زخمی ہو کے باہر نکل جاتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن لگاتے ہیں تو وہ آنکھ روشن ہو جاتی ہے، ٹھیک ہو جاتی ہے، اور دوسری آنکھ سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے۔ وہ لعاب دہن جو کھارے کنویں میں گرتا ہے تو میٹھا ہو جاتا ہے پانی اس کا، وہ لعاب دہن جو جس کنویں میں پانی ہی نہیں ہے، سوکھ گیا ہے، وہاں گرتا ہے تو وہ جو ہے کنواں ابلتا ہوا اوپر آ جاتا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سینکڑوں معجزے اس لعاب دہن کے ہے نبی کا، تو اس لعاب دہن کو بغیر کسی واسطے کے سیدھا رسول اللہ کی زبان مبارک سے امام حسن اور امام حسین نے جو ہے کو عطا کیا گیا ہے۔ تو سوچئے ذرا اس بات کو، جس کے اتنے معجزے ہو لعاب دہن کے، اس کو امام حسن اور امام حسین نے نوش فرمایا ہوگا، تو معجزات کے جو اسرار اور جو رموز ہے، اور نہ جانے رسول اللہ نے اپنے ان دونوں شہزادوں کو کیا کیا عطا کیا ہے اس ذریعے سے، یہ شاید ہماری عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتی، اور یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ حضور کو اپنے نواسوں سے کس درجے کی محبت تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ان دونوں سے یعنی امام حسن اور امام حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اور یاد رکھیے جو رسول اللہ سے محبت کرتا ہے یقیناً وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اور یقیناً جو رسول اللہ سے بغض رکھتا ہے اصل میں وہ اللہ ہی سے بغض رکھتا ہے۔ تو سوچئے بات کہاں جائیں گی، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اہل بیت کی محبت کو اپنے دل میں بسائیں۔ یہ چھوٹا سا میں نے صرف 2 حدیثیں اور کچھ باتیں عرض کر دی۔ اگر میں آج نہیں کر پاتا یہ گفتگو اور عاشورے کے دن اس کو اپلوڈ نہیں کر پاتے ہم، تو شاید یہ ہمارے لیے ایک محرومی والی بات ہوتی۔ اللہ ہمیں اہل بیت اطہار کے فیوز و ورقات سے مالا مال فرمائے، اور ہماری ان کاوشوں کو بھی اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے، اور امید ہے آپ بھی ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ حالانکہ ہمیں بہت ضرورت ہے افراد کی، بہت ضرورت ہے اور بھی دیگر معاملات کی، لیکن ہم نہیں کہہ سکتے اس کو، لیکن کم سے کم آپ اتنا کریں کہ اگر بات اچھی لگ رہی ہے تو اس کو لائک بھی کر لے، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لے، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تو شاید یہ آپ کی چھوٹی سی کاوش ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اہل بیت کی سچی محبت عطا فرمائے۔
اور امام اہل سنت کے اسی شعر کے ساتھ میں اپنی گفتگو بھی ختم کر دوں۔ واللہ رضا کیا بات ہے اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، غر رخا شہزادہ گلگن کو با امداد کن۔ اللہ ہم تمام کو خیر و عافیت کی زندگی نصیب فرمائے۔